اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک بہت پہلے ہی بشارت دے دی تھی کس بات کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بتایا تھا کہ رومی مغلوب ہو جائیں گے۔ روم والے لوگ، یہ جو عیسائی تھے، ایک وقت ان کا ایسا تھا کہ ان کی طاقت کے برابر کسی کی طاقت نہیں تھی، روم والوں کی۔ انہی کو رومی کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہ روم کنٹری موجود ہے، عیسائیوں کا یہ ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا اس وقت، اور ان کا دارالخلافہ یا سمجھ لیں جہاں سے پائے تخت وہ روم سے ہی چلتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینے تشریف لے گئے، تو مدینے جب پہنچے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ چند ہی مسلمان ہیں، اور وہ بھی اس میں اکثر مسلمان غریب ہیں جن کے مال و متاع ویسی مکہ والوں نے لوٹ لیے تھے۔ مدینے میں جانے کے بعد ان کے پاس گھر بھی نہیں ہیں، بڑے تجارت کے اسباب بھی نہیں ہیں۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو اگر کسی بات کی خبر دے رہا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے بارے میں۔ مسلمان جب یہ بولنے لگ گئے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم یہ شکست کھا جائے گی اور یہ مغلوب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو مکہ والے ان کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کو دیکھو ان کی حیثیت کیا ہے، یہ چھوٹے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اور بڑی طاقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چھوٹے گاؤں کے رہنے والا آدمی بڑی بڑی طاقتوں کے ختم ہونے کی بات کہے تو دنیا اس کا مذاق اڑاتی ہے، یہ بظاہر دیکھا جائے۔ تو مکہ والے مشرکین صحابہ کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ رومیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، روم کی طاقت جانتے بھی ہو کہ کیا ہے؟ روم کے پاس لاکھوں کی فوج اور پورا ٹرینڈ لوگ ہوا کرتے ہیں، بہت کچھ ان کے پاس اسلحے اس زمانے کے، اور طاقت بھی، دولت بھی، سب کچھ ان کے پاس تھا رومیوں کے پاس۔ اور ادھر دیکھو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک کھجور پر پورا دن گزارا کر رہے ہیں، اسباب نہیں، کچھ نہیں۔ ان حالات میں جب وہ روم کے فتح کی بات کریں، روم کے مغلوب ہونے کی بات کریں، تو دنیا کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا، دنیا تو مذاق ہی اڑائے گی۔ لیکن حالات نے دیکھا، چند سال گزرے، یہی مدینے کے وہ صحابہ جو پیوند لگے کپڑے پہنتے اور پیروں میں چپل تک نہ ہوتے، ان کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ملک روم تک پہنچا اور روم کے تخت کو بھی الٹ کر کے رکھ دیا۔ ہاں، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، اقبال نے کہا ہے نا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اقبال نے کہا ہے۔ تو یہ وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں جن کو دیکھ کر کے مکہ والے مذاق اڑاتے تھے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، لیکن انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکر لیا، اور روم جو ہے شکست کھا کر بکھر گیا، کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ان کے اندر آپس میں اختلافات بھر گئے۔ روم کی شکست ہوئی، اس کے بعد پھر ایران کی بھی شکست ہوئی، دو بڑی سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، ایک روم اور ایک ایران۔ روم کو ہی قیصر کہتے ہیں، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں۔ قیصر اور کسرا اگر کہیں ٹوٹ کر کے گرے ہیں تو وہ محمد کے غلاموں کے قدموں میں گرے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے عزیزو، یہ وہی صحابہ تھے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور پھر اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کوئی روک نہیں پاتا تھا اس طوفان کو جو مدینے سے نکلا تھا۔ سارے خس و خاشاک بہا لے جائے، سارے ملک جو ہے ان کے زیر نگیں ہو جائیں۔ پھر اچانک یہ زمانہ آیا کہ وہ سیلاب رک سا گیا ہے،
ہاں اس کو کسی نے بند باندھ دیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے فالج ہو گیا، ہاں ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بہت تیز بریک لگا دیا۔ کون لگائے گا؟ خود ہی ہمارے اعمال ہیں، یہ ہمارے شامت اعمال کی وجہ ہے کہ ہمارے ٹائر چلنے سے اب رک چکے ہیں، قدم آگے بڑھنے سے اب رک چکے ہیں، جام ہو چکے ہیں۔ بس اس کا علاج وہی ہے جو صحابہ کرام نے محسوس کیا تھا، اور اس کو علاج کے طور پر ہی اقبال نے بتایا تھا، تمہارا علاج جو ہے صرف اتنا ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ علاج بھی اسی میں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، مال نہ ہونا یہ ہمارا زوال نہیں ہے، طاقت نہ ہونا، سیاست نہ ہونا، حکومت نہ ہونا یہ ہمارے زوال کا سبب نہیں، ہمارے زوال کا سبب وہ تم کو بھی معلوم ہے کیا ہے، سب کو معلوم ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، اقبال نے کہا ہے، اور چھپاتے کچھ اور ہو، بولتے کچھ اور ہو، کہتے ہو کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، ہمارے پاس سیاست کی کمی ہے، طاقت کی کمی ہے، اسباب کی، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، یہ اسباب نہیں۔ اگر یہی سبب ہوتا کہ طاقت کی کمی، اسباب کی کمی، تو پھر ان صحابہ کے قدموں میں سارے ملک کیوں گرے پڑے جا رہے تھے جن کے پاس بظاہر کھجور بھی کھانے کو نہیں تھی، پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے، اور لڑنے کی تلواریں بھی نہیں تھی، پھر کیوں ٹوٹی جاتی تھی ان کے قدموں پہ دنیا؟ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، وہ سبب کیا ہے؟ وہی سبب ہے جس کو تم بھی بھلا بیٹھے ہو اور ایک زمانہ بھلا بیٹھا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہی محبت جس کو اقبال نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی، یہیں جا کر کے خامی ہے۔ بہرحال رومی مغلوب ہو گئے، چند ہی سالوں کے بعد ملک روم ٹوٹ کر ختم ہو گیا، ان کی سلطنت جو ختم ہوئی تو پھر ویسی طاقت آج تک نہیں آ سکی، آج تک نہیں آ سکی۔ اور اسی طرح کسرا کی جو حکومت ختم ہوئی ایرانیوں کی، 14 صدیاں گزر گئی، آج تک دوبارہ پھر کوئی کسرا نہیں آیا، نہ کوئی قیصر آیا نہ کوئی کسرا آیا۔ کیوں؟ جو ضرب لگی تھی وہ نبی پاک کے غلاموں کی ضرب لگی تھی، جو ان کے قدموں میں ٹوٹ کر گر پڑے، پھر دوبارہ وہ طاقتیں آئی نہیں، اور میں کہتا ہوں انشاءاللہ قیامت تک نہیں آئے گی، قیامت تک نہیں آئے گی۔ میں آپ کو ایک خصوصیت بتاؤں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کی یہ اسپیشیلٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی سیف اللہ، اللہ کی تلوار ان کو کہا گیا، پتہ ہے آپ کو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 9 سال کے اندر 125 جنگیں لڑی ہیں، 125 جنگیں، اور جب وہ جنگ میں لڑنے کے لیے حاضر ہوتے، میرے عزیز و کڑیل جوان بھی تھے، ان کی تلوار، ایک تلوار 35 کلو کی ہے، اور ڈھال جس سے وہ اپنے آپ کو روکتے تھے وہ 40 کلو کا ہے، اور پھر اس کے بعد پھرتیلا پن اتنا کہ وہ تلوار ایسے گھومتی جیسے ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ جنگ موتا ایک جنگ ایسی ہے جس میں حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں ایک کے بعد دیگرے ٹوٹتی گئی، پھر دوسری لی، وہ ٹوٹی پھر تیسری لیا۔ اب وہ کس انداز سے، کس جذبے سے وہ میدان میں جمے رہتے ہوں گے۔ میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدنا خالد بن ولید کی سربراہی میں اور آپ کی سپہ سالاری میں جتنے علاقے فتح ہوئے، بہت علاقے ہیں، جارڈن ہے، ملک شام کے کئی علاقے ہیں، یمن کے کئی علاقے ہیں، یہ جتنے علاقے حضرت خالد بن ولید کی سرپرستی میں فتح ہوئے، یاد رکھیں توجہ کے ساتھ، اوروں نے بھی جنگیں کی ہیں، بادشاہوں نے بھی جنگ کی ہیں۔ ایک بادشاہ کسی ملک کے ساتھ لڑتا ہے، علاقہ فتح کر لیتا ہے،
پھر کئی سال تک اس بادشاہ کی حکومت چلتی ہے، پھر کوئی دوسرا آیا، وہ علاقہ پھر کسی اور نے فتح کر لیا. ہوتا رہا ہے نا. ہندوستان پر ہی کئی مرتبہ کون کون حملے کیے، کس کی حکومت چلی، پھر وہ حکومتیں ختم ہوئی، پھر کوئی اور آیا، پھر کوئی اور آیا، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریکارڈ ہے کہ جو علاقے آپ کے زمانے میں فتح ہوئے، 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ علاقہ پھر کسی اور کے پاس نہیں گیا. آج تک وہ علاقہ کوئی اور فتح نہیں کر سکا. آج بھی وہ دامن اسلام میں ہے، آج بھی وہاں پرچم اسلام ہی لہرا رہا ہے. یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح ہے.